زمین سے گرفتار ہونے کے بعد اسرائیل زمین سے فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصے دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی وہ اپنے لوگوں سے متنفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ بس وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا، معبود اس جیسا عبادت گزار ہم میں سے کوئی نہیں، اسی لیے تجھ سے یہ درخواست ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت ہی اچھے انداز سے کرتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتوں نے درخواست کی کہ اسرائیل کو ہمارے آسمان پر بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی اور اسرائیل تیسرے آسمان پر چلا گیا اور وہاں عرصہ دراز تک عبادت و فرما برداری کے جوہر دکھاتا رہا۔ بالآخر اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی زیر کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ بروایت صاحب حکمت الطائف اسرائیل کی مجلس واعظ و عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا ممبر بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے واعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوائے کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایتی شوق سے عبادت خدا کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا اور یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ السلام علیکم، آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔